اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 2020 اور 20 مئی ہے۔ یہ میرا میسیج ہے، مجھ مسیح ابن داؤد کا میسیج ہے محمد جانزیب صاحب کو، جو پی کے میں رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو وقت کا غوث مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے مریدین ہیں اور وہ تحقیق میں ہو کر میرے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ میسیج ہے کہ پوچھئے ان لوگوں سے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے قرآن پاک میں۔ بولیے یہ لوگوں کو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آنے والا مسیحا ابن داؤد اللہ کا رسول نہیں ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا۔ بے شک وہ نبی نہیں ہوگا، یہ بات سچ ہے۔ خاتم النبیین یعنی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں، اور یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم جو کہ ایک شخص ہے، اللہ کا ہدایت یافتہ شخص، وہ اللہ کا بھیجا جائے گا۔ بھیجے گئے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جو خاص کام سے آتا ہے، رسول کہتے ہیں۔ تو رسول کو نہ ماننا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو ان سے بولیے کہ اللہ بھیجے گا ہی تو آئیں گے نا، تو بھیجے گئے ہوئے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ تو رسول کو نہ ماننا کافر ہے، یہ ان سے پوچھئے، آپ کے علماء دین سے تحقیق کروا لیجئے۔ لہٰذا ایران نیشن اتنا بڑا پاگل بنا ہوا ہے، مذہبی معاملے میں گمراہ ہے اس سبجیکٹ میں، کہ امام مہدی کو 1200 سال پہلے غیب مانتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ امام مہدی ہی عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ جنم ہے۔ اگر وہ آج امام غیب ان کا آ جائے تو جتنی ایران کی اور شیعہ عورتیں ہیں نا، وہ ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، کوئی نو نہیں کہے گا۔ اتنی محبت ہے، لیکن یہ اندھی محبت کس کام کی؟ ذرا جگائیے سارے نیشنز کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ مسیحا ابن داؤد جو ہے ناچتا گاتا بھی ہے، تو کہیے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی تھی، تو یہ زبور کی تصدیق کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے راستے میں تعریف کرنا، اس کے راستے میں گانا بجانا جو بھی ہے، یہ سب اس کی تعریف کے لیے جائز ہے۔ اس کا ذکر ہندوازم میں بھی آتا ہے کہ بھگوان شیوا نٹراج ہے، نوٹنکیوں کا راجا، اور ناچنا گانے کا ذکر یہاں پر بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی تعریف میں ہو، جسے آپ لوگ نعت کہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کہتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ وہ آپ ہی کے گانوں کو چھین کر، آپ ہی کے گانوں کو مطلب چھیننا مطلب اوپن ہے، اس کو لے کر وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی سچائی، تو اس میں گناہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایسا امامہ پہنے گا، وہ جو ہے امامہ تو میرے سر پر ہے، وہ ایسے ہوگا، اس کا بہت مذہبی ہوگا۔ ارے مذہبی تو ہوں، مذہبی کیا ہے؟ کیا میرا اسلامی ڈریس نہیں ہے؟ کیا میرا سطر پیٹ کے اوپر نہیں ہے؟ گھٹنوں کے نیچے نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ایسا ہوگا، وہ ویسا ہوگا۔ تو خیالی باتوں کا وقت گیا۔ آپ لوگ ان سے پوچھئے کہ مسیح، آپ کی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے کہ وہ عالموں میں سے، مفتیوں میں سے نہیں ہوگا، وہ مذہبی اعتبار سے امیوں میں سے ہوگا، وہ عربی بولنے والا نہیں بلکہ ہندوستان میں آئے گا، وہ غزوہ ہند کے لیے آئے گا، اللہ اس کی گواہی دے گا۔ اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ جب آیات کبریٰ کا نشان، آیات کبریٰ کا یہ لوگ یقین نہیں کریں گے، جس میں مسیح ابن داؤد ایک شامل ہے دوسری آیت کبریٰ میں، تب اللہ تعالیٰ دعوت الارض سے نکال کر کلام کروائے گا۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ لوگ یقین نہیں کریں گے، تب کلام کرے گا دعوت من الارض۔ تو پھر یقین کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ دنیا کا مال بہت بڑھ گیا ہے، اسی لیے سب کے سب بیزی ہیں، وقت کوئی نہیں دے رہا۔ تحقیق کرے گا تو اسے حق ملے گا، تحقیق نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ تو محمد جانزیب صاحب، آپ یہ بتائیے، یہ آپ کا اعتراض کرنا غلط ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کھلم کھلا کہ وہ آئے گا تو کون سی تاریخ کو پیدا ہوگا، کیسا ظہور میں آئے گا، اس کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوں گے، اس کے اوپر کتنے حملے کیے جائیں گے، اس کا ذکر موجود ہے پورا جو ہو گیا ہے۔ اور یہ آیت تھی، آیت یعنی نشانی، یعنی معجزہ جو ظاہر ہونے والا تھا، جو علماء دین، عالم مفتی حضرات بھی اس کو نہیں جانیں گے جب تک کہ یہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اب یہ ظاہر ہوئی ہے یہ نشانی، تو اس کی تحقیق کرنا تم پر فرض ہے، پہلے تحقیق کر کے ایمان لانا فرض ہے۔
کیونکہ اب تک تم لوگوں کو معلوم تھا یہ ہے آنے والا، لیکن یہ کیسا ظاہر ہوگا یہ تمہارے لیے راز کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے راز دعوت من الارض ایک راز بن گیا تھا اور ظاہر ویسے ہی ہوا۔ مسیح دجال ایک راز بنا ہوا تھا مگر ظاہر ویسے ہی ہوا، راز اب کھلا۔ مسیحا جیزس کرائسٹ آف سیکنڈ کمنگ ایک راز بنا ہوا تھا، اب ظاہر ایسے ہوا۔ تو آپ لوگوں کو جا کے بولیے کہ اللہ کی نشانیاں اس طریقے سے ظاہر ہوئی ہیں، اس پر تحقیق کرنا پڑے گا، آپ لوگوں کو چیک کرنا پڑے گا، اور یہ زیادہ وقت نہیں لگتا اس کے لیے۔ اگر آپ تحقیق کے لیے 2 دن 4 دن 8 دن 1 مہینہ کافی ہے، اتنا وقت زیادہ لیں گے تو غلط بات ہے۔ آپ بولیے، جا کے پوچھئے لوگوں سے کہ بھائی آپ امید لگا رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم آنا چاہیے، ریاست اسلام سارے جہاں میں امن والی حکومت قائم ہونا چاہیے، جس کا انتظار خود ہندوؤں کو ہے کہ رام شری رام کل کی روپ میں دوبارہ آئے، شری کرشن ہی کل کی روپ میں دوبارہ آئے اور رام راجیہ سنسار میں ایودھیا یعنی بغیر لڑائی والا ایک نیشن قائم ہو، یعنی جس کے معنی اسلامک کنگڈم کے ہی ہوتے ہیں، ہیونلی کنگڈم کے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہندوؤں کی بھی امید تھی، عیسائیوں کی بھی، یہودیوں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، تو آج وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو تمہیں اس میں اعتراض کیا ہے؟ جاہلون کی اکثریت ہے تو ان کو آپ سمجھانے کے لیے علماؤں کی بیٹھک بٹھائیے، تحقیق کروائیے ادب کے دائرے میں۔ شر پسندی میں کام ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے امن، ڈسپلین، پھر ایک ایک کر کے سبجیکٹ کی تحقیق کرنا، پھر اگر آپ اپنے خیالات کو جو کہ آپ کا ایمان بنائے ہوئے ہیں اس کو مسلط کر کے اگر آپ اس کے حساب سے تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ حق کبھی نہیں پاؤ گے۔ بولیے لوگوں سے کہ مسیح دجال کے ثبوت دے دیے گئے، تم اہل کتاب ہو، قرآن حدیث کو مانتے ہو، بائبل کو مانتے ہو، توریت انجیل زبور وید پرانوں کو مانتے ہو، تو تمہارے حساب سے اس کے نشان دیے گئے وہ 100% ظاہر ہو گیا مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفوں پر۔ تمہیں دعوت من الارض کے نشانات دے دیے گئے، وقت دے دیا گیا، وہ 100% ظاہر ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کر گواہی دینا جس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ تمہیں یاجوج ماجوج کا معمہ جو حل کرنا تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور وہ وائرس ظاہر ہو گیا، اور لاک ڈاؤن ظاہر ہو گیا جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ مسیحا کا سین لگا ہوا ہے ہندوستان میں، بغیر اس کے وہ ظاہر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے تو اس کا مطلب عیسیٰ مسیح ابن داؤد بھی ظاہر ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ واقعہ ہو گیا۔ ابھی تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تم ایسے ہی خیالوں میں رہو گے تو تمہارا خیالوں والا مسیحا مہادیو کل کی اوتار کبھی نہیں آنے والا، کیونکہ وقت بھی دیا گیا تھا اللہ کے نبی کا جو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب جو تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے اس میں باقی کے بچے کچھ مسیح ابن داؤد کی زندگی کے واقعات نشانات پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اب جو جتنا وقت بچا ہے اس وقت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پورا مشن اللہ کا دوبارہ ظاہر ہو، کیونکہ 1 روپے میں سے 100 روپے نہیں نکل سکتے، لیکن 100 روپے میں سے 1 روپیہ نکل سکتا ہے۔ تو وقت تھوڑا سا ہے، اس میں اتنا بڑا وقت کا سین کہاں سے ہوگا؟ اب یہ جاہلون کو آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو وقت کا غوث کہتے ہو، اپنے آپ کو وقت کا ابدال کہتے ہو، کچھ بھی کہتے ہو، قطب کہتے ہو، ابدال کہتے ہو، غوث کہتے ہو، کچھ بھی کہتے ہو، اللہ کا بندہ تو مانتے ہو، علم 1600 کتابیں آپ نے پڑھی ہے، آپ نے کہا ہے، تو پھر آپ کو تو بآسانی سے معلوم ہو جانا چاہیے سچائی۔ تو پھر آپ دیر کس بات کی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے مریدین آپ کو نہیں مانتے سچا؟ کیا آپ کے مریدین آپ کو جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نشانیوں کا انکار کرو گے؟ ہاں بھائی، اتنے لوگ دعوے کر رہے ہیں دنیا میں، ان میں سے دیکھو 1400 سے زیادہ نشانات جو ظاہر ہوئے ہیں، جو عین کتابوں میں آئے ہیں، مذہبی کتابوں میں، جو کہ مومے کی شکل میں تھا، ریڈل فارم میں تھا، آیاتوں کی نشان یعنی آیات تھے، وہ ظاہر ہوئی ہیں۔ ایگزیکٹلی وہ میچ کر کے دیکھو کس کے ساتھ ہوئی ہیں، تب تو مانو آپ اہل کتابی ہو، کتاب کو مانتے ہو، کتاب میں لکھے کالے حرفوں کو مانتے ہو، تو پھر اس کو کمپیئر کر کے دیکھو، جو لکھا تھا ویسے ہی ہوا ہے۔
اب آپ بولتے ہو نہیں ہم ابھی بھی تحقیق کریں گے. ارے کب تک تحقیق کرو گے؟ بچہ جو ہے میٹرک ایگزام پاس کرنے کے لیے گورنمنٹ نے 1 سال رکھا ہے. اب آپ اس کو 6 سال میں پاس کرو گے کیا؟ یا 2 سال میں پاس کرو گے تو فیل کہلاؤ گے. لہٰذا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت آپ کو دے دیا گیا. آپ تحقیق کر کے ایمان لائیے، تحقیق کریے، علماء دین کو جمع کریے اور پوچھیے کہاں ہے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام. مسیح دجال ظاہر ہو گیا، دعوت من الارض ظاہر ہو گیا. کہاں ہوا؟ کہاں ہوا؟ کہیں نہیں ہوا، ہم کو تو نہیں دکھائی دیا. یہ علم کے اندھوں کو کبھی دکھائی بھی نہیں دے گا. یہ بولیں گے نہیں آنے والا ہے مسیح ابن داؤد تو مانیں گے، آ گیا بولے تو نہیں مانتے. آنے والا ہے دعوت من الارض، قرآن کی وہ آیت ہے، قرب قیامت کا سین ہے، وہ ہوگا تو مانیں گے، ہو گیا بولے تو نہیں مانیں گے. وہ مسیح دجال آنے والا ہے، خروج کرے گا، اس کو آ کے عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے تو مانیں گے. ایسا ہو گیا ہے، ہو رہا ہے بولے تو نہیں مانیں گے. یہ تو وہی یہودیوں والی چال ہو گئی کہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن جب وقت پر آ جائے امتحان کا تو ایمان سے پھر جاتے ہیں، بولتے ہیں نہیں آیا وہ وقت. ایسی جہالت یہودیوں نے کی اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تورات میں کیا گیا عہد توڑا اور لعنتی ہو گئے. آج نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور آج تک کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ابھی تک نہیں آنے والے ہیں، وہ نبی ابھی تک نہیں آنے والے. ارے اندھو آ گئے، اتنے سال ہو گئے، گزر گئے، اب قیامت آنے والی ہے. نہیں ابھی تک نہیں آنے والے ہیں، نہیں ابھی تک نہیں آنے والے ہیں. ارے گدھو، اللہ نے کہا گدھے ہیں یہ جو کتابوں تو اٹھاتے ہیں لیکن کتابوں کی بات کو سمجھتے نہیں. اللہ مثال دے رہا ہے ان کی. تو وہ گدھے اس وقت آج کل کے علماء دین جاہلون بنے ہوئے ہیں. بھائی حدیث میں لکھا ہے کہ وہ واقعہ ہوگا قرب قیامت، مکہ مدینہ میں پناہ لینے والا ایک اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی پناہ لے گا، پھر وہ بھاگ کر مدینہ چلے جائے گا. لہٰذا یہ نہیں دیکھ رہے ارے اندھے یہ خواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اندر جگہ تعبیر اس کی دوسری نکلی ہے. نہیں یہ خواب نہیں. ابے الو کے پٹھے خواب ہے دیکھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد آپ نے نیند میں وہ حرکتیں کی جو آپ پہلے نہیں کرتے تو خواب آپ نے بیان کیا. اچھا خواب ہے تو پھر خواب کی تعبیر کیا کیسے ظاہر ہونا ہے وہ دیکھو. حقیقت میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، حبش کا رہنے والا، یہ بھی خواب ہے اللہ کے نبی کا، خواب سے بتایا گیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کالے لوگوں کی جگہ کا رہنے والا ایک شخص آخر الزمان کے گھر کو ڈھائے گا. اس کا مطلب حقیقت میں خانہ کعبہ کا ڈھانا نہیں تھا. نہیں ابھی وقت نہیں ہوا. ارے ابھی وقت نہیں ہوا تو اندھو یہ جو دنیا میں اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہوا ہے یا چائنیز یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے ہیں تو یہ حدیث کیسے ظاہر ہو گئی یاجوج ماجوج والی؟ اگر عیسیٰ ابن مریم ابن داؤد دنیا میں کل کی اوتار موجود نہیں تو کیسے ظاہر ہو گئی رے اندھے؟ ذرا یہ بتا کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے مسیح کی ریاست اتنی دنیا میں کیسے پھیل گئی؟ ارے یہ بتا کہ یہ یاجوج ماجوج کا سین کیسے ہو گیا یہ دعوت من الارض کا سین؟ ارے اندھو، قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ محمد میں کہ لوگ ایسے ہی رہیں گے گمراہی میں جبکہ علامات قیامت پوری ہو گئی ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی. مطلب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعات بھی ہو جائیں گے تب بھی دنیا یہی سمجھتے رہے گی بہت زیادہ لوگ کہ یہ نشانات ابھی پورے نہیں ہوئے اور اسی جاہلوں کے اوپر قیامت آ جائے گی. اب اس کے اندر جو میں آگاہ کر رہا ہوں ان میں سے جو عقل مند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ابدال، غوث، قطب، اللہ کے ولی سمجھتے ہیں، کم سے کم وہ تو آگے آئے ہیں، وہ تو تحقیق کر لیں، وہ تو ایمان لے آئیں، وہ تو تحقیق کر کے بتائیں کہ کہاں ہے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام. ارے عقل کے اندھو، ارے جاہلو، یہ بولیے علماء دین کو، لوگوں کو کہ تم عالم مفتی بنے بیٹھے ہو، ذرا سارے مسیح دجال کے نشان ایک جگہ تو جمع کر کے دیکھو کہ وہ کیسے پورے ہو گئے. کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں پر فٹ ہوئے؟
موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی کو کیا اللہ تعالیٰ نے نئے انداز میں مسیح دجال اور مسیح ابن داؤد کی شکل میں دہرایا ہے؟ ذرا تحقیق تو کرو، وقت دو۔ وہ لوگ بولیں گے نہیں، وہ سیریا سے ہی آئے گا، وہ ترکستان سے ہی آئے گا، وہ کوفہ سے ہی آئے گا، وہ مکہ مدینہ میں ہی آئے گا۔ تو ارے اندھو، اور ادھر جو آ گیا ہے اس کو کیا کرو گے؟ اس کا اچار ڈالو گے؟ اس کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ ادھر جو یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے، دعوت تلر ظاہر ہو گیا، یہ جو سینس ہو گئے انڈیا میں ایک شخص کے ساتھ، مسیح ابن داؤد کلکی اوتار کے ساتھ، اس کو کیسے جھٹلاؤ گے رے؟ ابھی کوئی اور وقت کہاں سے لاؤ گے؟ وقت تو نکل گیا، وقت جو دیا گیا تھا وہ نکل گیا، اب وقت بچا ہی نہیں، تو وقت کہاں سے لاؤ گے؟ 1.5 دن اللہ کے نبی نے جو دیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ طاہر القادری جیسے بے وقوف انسان، جاہل انسان یہ بول رہے ہیں کہ ابھی وقت تو 1000 سال بہت ہے، پھر غلطی بھی مان رہے ہیں، اپنی شک بھی، یہ بھول گئے 1.5 دن کا وقت اللہ کے نبی نے جو دیا تھا، وہ چیپٹر کو انہوں نے اگنور کر دیا۔ ارے جاہلو، ارے عقل کے اندھو، یہ پوچھو کیا ہے لوگو، یہ بتاؤ، یہ جو وقت دیا گیا تھا، یہ وقت میں یہ سین جو پورا ہو گیا، اس کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ کیسے جھٹلاؤ گے غزوہ ہند کا سین جو کہ مسیح ابن داؤد ہندوستان میں کر رہا ہے؟ کیا یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہو سامنے؟ کیا تم اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ دابۃ من الارض کی گواہیاں نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں یہ مسیح دجال یعنی جھوٹا مسیح، لفظ مسیح دجال آیا ہے حدیث میں، لوگ صرف دجال دجال بولیں گے تو مسٹیک کر رہے ہیں، پہلے لفظ اپنے منہ میں ٹھونسو، مسیح دجال، دجال جو الگ ہے وہ الگ ہے، 30 چھوٹے دجال وہ الگ ہے، مسیح دجال سے بچنے کی جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح دجال، پہلے اس کو تو تحقیق کرو کہ مسیح دجال بولتے کس کو ہے؟ جھوٹے مسیح کو، وہ ایک ریاست ہے جھوٹے مسیح کی، سمجھے میرے بھائی؟ تو پہلے تم تحقیق تو کرو اے جاہلون، تم کن کن باتوں کا اب انکار کرو گے اے جاہلون، کن کن باتوں کا انکار کرو گے؟ کیا تم سورہ رحمان نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کن کن باتوں کا، نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہ نعمت ہے تمہارے لیے مسیح ابن داؤد، یہ نعمت ہے تمہارے لیے تاکہ تم پوری قوم ایک ہو جاؤ اور امن میں، پیار محبت میں، ہندوؤں کو بھی، کیونکہ ان کو بھی انتظار ہے ان کے شیو بھگوان کا، کل کے اوتار کا، وہی مسیح ابن داؤد ہے، تو گلے ملو ان سے پیار محبت سے، آپس میں نہ لڑو، نہ تکلیفیں دو، اور سب ایک ہو جاؤ، پورے اہل کتاب ایک ہو کر اس مہاوشنو یک اومکار، اس اللہ کی، اس ایک مالک کی، اس یک اومکار کی عبادت کرو۔ یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ ہندو، عیسائی، یہودی سب ایک ہوں پیار میں، اور یہ کتنا بڑا اچھا کام ہے، ذرا سوچو۔ یہ آتنکوں کو ختم کرنے کا دور ہے، یہ پیار محبت بانٹ کے اس مالک کے سامنے سجدہ کرنے کا دور ہے۔ ارے تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کی تائید میں ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوا، تو تم اللہ کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر اسی سے بغاوت کر رہے ہو، جو اللہ کے نشان پورے ہوئے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، تم اسی سے بغاوت کر رہے ہو، اسی کا نام لے کر، اسی کے عبادت گزار ہو کر۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے تم لوگوں کی۔ شیطان نے کہا ہے کہ میں تیرے سیدھے رستے پر جا کے بیٹھوں گا، اور اللہ سے پناہ چاہو، پہلے شیطان مردود سے اللہ سے پناہ چاہو، اللہ کی پناہ لو، پھر بچو، کیونکہ تم لوگ اللہ کے سیدھے راستے پر، تو اللہ کی پناہ لیتے ہوئے کام کرو۔ دیکھو عیسیٰ ابن مریم ابن داؤد جو ہے، جو آیا ہے اب ابن داؤد بن کر، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں، وہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں، وہ انسان ہے، انسانی جسم ہی ہے، انسان ہی بن کر پیدا ہوا ہے، تو تم اسے
क्यों अल्लाह ताला समझ रहे हो? नौज़ुबिल्लाह, वो तो बंदा है अल्लाह का। वो शिव भगवान, कल की अवतार मसीह इब्न दाऊद तो अल्लाह का बंदा है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं। वो अल्लाह की इबादत, महाविष्णु एक ओंकार की इबादत करता है। वो देखो ऐ अंधो, देखो, ये बोलो और वक्त हो गया। अरे कहाँ के मक्के के इमाम, कहाँ के काबतुल्लाह के इमाम, कहाँ के सऊदी अरब के, ईरान के, इराक़ के इमाम, कहाँ के मुफ्ती हज़रात, अरे पूरे बैठो और तहक़ीक़ करो कि तुम जिसका दम भरते हो अहले बैत का, वो ज़ाहिर हो गया है। मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान क्या वही मसीहा महदी महादेव है? तहक़ीक़ करो। मैं आप लोगों में कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं उलमाए दीन को पूछ रहा हूँ। मैं तो मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान हूँ, आम इंसान, लेकिन उलमाए दीन आगे बढ़ के देखो, आओ और तहक़ीक़ करके बोलो कहाँ है अल्लाह के निशानात जो पूरे हो गए। इस वक्त का कैसे इनकार करोगे? मैं तो सिर्फ़ मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान हूँ। मेरा आप लोगों में, मुसलमानों में कोई दावा नहीं। मैंने मुसलमानों से तौबा कर ली है, क्योंकि मुसलमानों के लिए मैं पागल, और मेरे लिए मुसलमान पागल भी, बेवकूफ़ भी, मुनाफिक भी, अल्लाह के दुश्मन, क्योंकि वो अल्लाह के मुनकिर हो चुके हैं। लिहाजा मैंने उनसे तौबा कर ली। अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं तो नॉन मुस्लिम्स में तबलीग कर रहा हूँ, और उन लोगों में तबलीग कर रहा हूँ जो इस तबलीग के ख्वाहिशमंद हैं। तहक़ीक़ी दावत है, मानो मत जब तक कि पूरी तहक़ीक़ ना कर लो। तुम ख़ुद तहक़ीक़ कर लो कि ईसा इब्न मरियम का इंतकाल कुरान हदीस से साबित हो चुका है। फिर ईसा इब्न मरियम का दोबारा आना लिखा है, जो कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के हिदायत याफ़्ता हैं, यानी रूह अल्लाह दोबारा जन्म लेगी हिदायत याफ़्ता बनकर। तो वो शख्स कौन है? देखो, जो मसीह दज्जाल यानी झूठे मसीह की रियासत देखो दुनिया में। वैसे झूठे दावेदार कई हुए, लेकिन इस फितने क़ादियानियत को देखो, जिन्होंने बनी इसराइल को, नस्ल से जो बनी इसराइली लोग हैं, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है, उनको ग़ुलाम बनाया हुआ है, जो कि अक़ीदे से आज मुसलमान हैं, कुरान हदीस को मानते हैं, लेकिन वो मसीह दज्जाल को मसीहा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको जो है ना बेवकूफ़ बनाया गया, वो मज़लूम हो चुके हैं। ज़रा गौर करो, मेरे वीडियोस देखो और दिखाओ, और उलमाए दीन से अपील करो। क्या आईसिस तुम्हारी, क्या तालिबान, क्या तुम्हारे पाकिस्तान के मुजाहिदीन, क्या तुम्हारे ईरान के मुजाहिदीन, महदी आर्मी, ये सब लोग अमन में आकर तहक़ीक़ करोगे तो समझ में आएगा। यहाँ